اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والطیبین والطاہرین اما بعد۔ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے پہلے سال کے واقعات کچھ بیان کر چکے ہیں، کچھ بیان کریں گے ایک آدھ۔ پہلے ہم بیان کیے ہوئے ہیں کہ ان میں 3-4 ایسے غزوات ہوئے جو صرف سفید جھنڈے والے تھے، عسکری نہیں تھے۔ تحفظ مدینہ کے لیے وہ ادھر ادھر سرحدوں تک گئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے اور دور در تک خبر پھیلے کہ یہاں ایک لشکر اسلام وجود میں آیا ہے، ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے مدینہ میں، اور یہ ان کے لشکر ہے۔ تو پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ شوال کے مہینے میں ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے شادی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے گھر ان کا رخصتی ہوئی۔ اس سے پہلے یہ اپنے والد کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور اپنے ماں ام رومان کے ساتھ۔ ان کے شادی ہوئی شوال میں۔ یہ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں میں سے حضرات ایسے بھی ہیں، ان کے عقیدے ہیں کہ 2 عیدوں میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خرافاتی فرقے، کوفی فرقے، یہ انہوں نے مشہور کیے ہیں۔ جیسے ہندو کی جو شادی ہوتی ہے، پہلے پنڈت کے پاس جا کر کے کنڈی نکالتے ہیں۔ وہ پنڈت جی، وہ قائن، وہ فاسق، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ ان کی آگے جا کر کے گھر میں جو شوہر ملے گا وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا یا شرابی ہوگا، ڈاکو ہوگا، کون ہوگا، ان کو کیا پتہ ہے۔ لیکن آج یہ کنڈی نکالو، یہ کرو، وہ کرو۔ کون سا دن اچھا ہے کنڈی کے لیے، وہ دن نکال کے دیں گے تو ان تک بڑے دھوم دھام سے شادی رکی ہوئی ہوتی اور ہو جاتی۔ ہمارے یہاں بھی ہے کہ 2 عیدوں کے بیچ میں شادی وغیرہ نہیں کرو، شادی کا بندھن، کیونکہ یہ ایسا کرنے سے یہ مبارک نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ ام المومنین جو امہات المومنین میں سب سے زیادہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی، سب سے زیادہ۔ اور یہ بھی ہے قول کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا زینب رضی اللہ عنہا آپس میں کسی بات پر متفق کر کے تو ان سے کہا
کہ آپ سیدنا فاطمہ کو کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے آگے اس کی شکایت کرو. جب انہوں نے اپنے والد صاحب کے آگے شکایت کی تو انہوں نے ان کو ٹوکا، سیدنا فاطمہ کو ٹوکا کہ خبردار، عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عائشہ کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، میں کسی کا بات نہیں سنتا ہوں. ٹوک دیا. وہ شرماتی ہوئی واپس چلی گئی اور نادم ہوئی کہ یہ میں نے کیا. مطلب ہے پیاری تھی اور اچھی پیاری تھی. اور بھی امہات مومنین تھے، بعد میں وہ آئے. یہ ان کی نمبر تیسرا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جن کی شادی ہوئی. پہلے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا، پھر ام سودا کا، سیدنا ام سودا کا. اب ان کی باری آئی سال اول ہجری میں، آخر میں، شوال کے مہینے میں، جو 2 عیدوں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ ان کی شادی ہوئی جو ہماری پورے امت کی ماں ہے، پورے امت مسلمہ کی ماں ہے، اور نبی علیہ السلام کو سب سے پیاری تھی. ام سودا رضی اللہ عنہا جب عمر رسیدہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو طلاق دینے کا قصد کیا دل میں. ام سودا رضی اللہ عنہ کا جب پتہ چلا تو فوراً دل میں سوچ کے ایک فیصلہ کیا کہ اگر میری باری جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ باری مقرر ہوئی تھی، جب ازواج مطہرات زیادہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ان میں باری مقرر کی. اس نے سوچا کہ میں اگر نبی علیہ السلام کی زوجات میں رہنے کے واسطے یہ طریقہ کروں کہ اپنا باری، وہ تو اپنے حد کو پہنچی ہوئی تھی، ان کی جو اپنے خواہشات تھے وہ بیٹھ گئی تھی، اس عمر کو پہنچ گئی تھی. عموماً عورت کے جو خواہشات ہوتی ہے تو مرد کے ساتھ اور محبت، اس میں بھی بعد میں کمی آتی ہے، ہم نے دیکھے ہیں. وہ 55 اور 50 سال کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں میں نہ اپنا باری نبی علیہ السلام کو بول کر کے سیدنا عائشہ کو دوں. اس سے نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اور مجھے طلاق دینے سے باز آ جائیں گے. یہی ہوا. وہ جا کے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری خواہش بھی نہیں ہے کہ میں دوسرے مرد سے شادی کروں. میں صرف اس لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، خواہش میری نہیں ہے جو خواہشات نفسانی ہوتی ہے مرد کے ساتھ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیویوں میں سے ہو جاؤں. اس لین سے مجھے نہ نکالیے، اور اس کے لیے میں نے اپنا باری ام المومنین سیدنا عائشہ کو دیا. عائشہ کو. تو نبی علیہ السلام نے اپنا ارادہ ترک کیا
اور اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ مطلب ہے کہ سب باریوں میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا 2 باری ہوتا تھا، ایک اپنا، ایک ام سودہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے اپنا باری دینے کے لیے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور ان کو اپنے زوجت میں رہنے دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ پھر لوگ بڑے خرافات بیان کر رہے، یہ جو کہ کوفہ کے خرافاتی ہے اور اشرار ہے کہ ام المومنین بہت ہی سن صغیری میں ان کا شادی ہوئی، یہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں، اور چھوٹی تھی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا خود کا اپنا تجربہ ہے، میرا ایک ساتھی تھا UAE میں، اور ان کے ہم اپنے وہاں پر یہ رواج ہے کہ ہر جمعے کے دن وہاں گارڈن ہوتا ہے جو صرف ان میں یہ نساء کے لیے، مرد کو داخلہ نہیں ہے۔ تو ہم سب اپنے میرے ساتھ بھی بیوی بچے تھے، وہ جمعے کے دن ہم دونوں لے جا کر کے، دوستی بھی تھا، وہ بھی پٹھان تھا، ہمارا ساتھی تھا، پاکستانی تھا۔ تو ان کا ایک دن اس کے ساتھ وہ ایک بیٹی نہیں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ وہ 9 سال کی تھی، یقین مانو یہ میرا خود کا تجربہ ہے، اور وہ جوان ہو گئی تھی۔ کہا کہ وہ بیمار ہے، اور میں نے بیماری میں پھر جب دریافت کیا اپنے بیوی سے، وہ بھی ان کے ساتھ ادھر آپس میں ملتی جلتی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہنسی اور بولی کہ دیکھو 9 سال کی عمر میں وہ جوان ہو گئی۔ تو کہیں لڑکی یہ میرا خود کا تجربہ میں نے بیان کیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ 9 سال میں بھی جوان ہوتی ہے، 10 سال میں، 12 سال میں، 13 میں، پھر آگے تو ہوتی ہی ہے۔ ان کی عمر یا تو 11 سال کی ہوگی اس وقت، یا 13 سال کی ہوگی، بہرحال جو بھی تھا، عورت کے لیے ان کا ماہواری آنا لڑکی کے لیے جوان ہونے کی نشانی ہے، اور مرد کو جوان ہونا، احتلام ہونا جوانی کی نشانی ہے، اور بال آنا زیر ناف اور منہ پر وغیرہ وغیرہ، داڑھی تھوڑا تھوڑا ظاہر ہونا، یہ ان کے علامات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جھوٹے ہیں، خرافات والے ہیں، بے شرم لوگ ہیں۔ امہات المومنین کے پیچھے خرافات کا بڑا قصے بیان کر کے یہ بہت ان کی بری بات ہے، اور نالت ہو ان پر جو بھی یہ کہے۔ وہ جوان ہو گئی تھی، اصل تاریخ بیان بہت قول ہے، 11 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے، 13 کی بھی ہے، زیادہ کی 17 کی بھی ہے۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ہم یہ لے کر جاتے ہیں کہ ان کا جوان ہونا ضروری ہے، ورنہ سردار دو جہان رسول انصاف صلی اللہ علیہ وسلم، حنین میں ایک آدمی نے، ایک اصحابی نے آ کر کے بولا کہ یہ نبی علیہ السلام کو بولا کہ آپ انصاف کرنا نہیں کر رہے ہیں تقسیم میں، غنیمات جو تھے۔ انہوں نے بولا کہ تیری ماں تم پر روئے، میرے
سے بڑھ کر تو صرف رب العالمین ہے انصاف والا، اور پھر میں ہوں۔ اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا؟ اس کو دبایا، وہ فوراً واپس ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام صادق و مصدق اور رب العالمین کا پسندیدہ رسول، خاتم النبیین، بڑا معزز اکرام والا، وہ یہ کام کیسے کرے گا غیر شرعی؟ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال ان کی شادی شوال میں ہوئی تھی۔ یہ بھی جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ برا بات ہے، یہ بھی بد نصیبی ہے، یہ بھی ختم کرو۔ ام المومنین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے عورتوں میں، نساء میں۔ پھر یہ خرافات عمر وغیرہ کے یہ بھی بکواس کر رہے ہیں، خرافات کوفے کے خرافات ہے، جو بھی بولے، شیعہ بولے، دیوبندی بولے، بریلی بولے، وہ بولے، یہ بولے، جتنے بھی ہے، کیا نام لوں گا۔ شوال میں ان کے شادی ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام امور انتظامیات میں لگ گئے، جو باقی رہ گئے تو وہ بھی برابر کرتے رہے۔ سال گزر گیا، دوسرا ہجری شروع ہوا۔ دوسرے ہجری میں کچھ شرعی احکام بھی نازل ہوئے۔ یہ کہ ہمارا روزہ فرض ہوا، دوسرے ہجری سے پہلے 15 سال نبی علیہ السلام کی رسالت کے مکے میں اور 1 سال مدینہ میں یہ روزہ نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں میں روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ ویسے نبی علیہ السلام مکے میں بھی ایام بیضاء، یہ ہماری مولوی صاحب اس کو ایام بیض بولتے ہیں، دوات کو زوات پر تقسیم، یہ اچھا نہیں ہے، مگر ان کو عربی حروف آتے ہی نہیں ہیں، تجوید بھی کیا ہوا ہے تو بھول جاتے۔ ایام بیضاء کی روزے رکھتے تھے، ثوابی روزے، فرضی نہیں تھے۔ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کو یہ روزے رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ شعبان اور رمضان وغیرہ اس وقت بھی تھے۔ یہ عرفات میں، ذی الحجہ اور محرم وغیرہ جتنے اسلامی مہینے تھے، شوال، شعبان، رمضان، وہ وہاں بھی تھے، رجب وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، یہ ایام بیضاء کے، جہاں پر جس راتوں میں چاند پورا ہو جاتا ہے، چاند بالکل چمکتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اور بہت خوبصورت راتیں ہوتی ہیں، خوبصورت۔ اگر گرمی زیادہ نہیں ہو یا سخت سردی نہیں پڑ رہے ہو، کیونکہ آدمی تنگ ہوتا ہے، سردی بھی ایک مصیبت ہے اور گرمی بھی مصیبت ہے، مگر ان کے علاوہ اگر چاند آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام قریش بھی ایام بیضاء کے روزے رکھتے تھے، بازے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا، عورتوں نے بھی رکھتے تھے۔
نبی علیہ السلام بھی رکھتا تھا. پھر شعبان میں بھی روزے کچھ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے. لیکن یہ نفلی تھے. فرضی روزے دوسرے ہجری میں فرض ہوئے ہمارے. شعبان میں تقریباً میرے جو پڑا ہوا تھا یہ فرض ہوئے تھے. آگے رمضان تو ویسی بھی ہے، یا جب بھی جس ٹائم بھی فرض ہوا ہو، مگر ہوئے تھے رمضان سے پہلے. اور جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو بیچ میں ایک آدھ مہینہ کے بعد محرم آ گیا. محرم کے 10ویں تاریخ کو سب یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور آتے بھی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے ملنے کے لیے. بس شرارتاً آتے تھے. یہود تھے تو بہت سارے. جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے بولا کہ کچھ کھانے پینے کا بولا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا روزہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا تبرک ہے؟ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے یا آپ لوگ خود ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم خود یہ رکھ رہے ہیں اور ضرور رکھتے ہیں، عورتیں اور مرد سب. کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول اور بنی اسرائیل فرعون کی عذاب سے چھوٹ کر کے دریا یہ کلزم، بحر کلزم پار کر چکے، اور ہمارا دشمن اسی دن وہاں غرق ہوا، اور ہے بھی ایسا. لیکن کون سا دن تھا یہ انہوں نے بس رکھا ہوا ہے. فرعون بمائے لشکر کے اور موسیٰ علیہ السلام بمائے اسرائیل کے بحیرہ کلزم پر پہنچے اللہ کے حکم سے، اور عصا مارنے کے اس میں 12 راستے بن گئے، بڑے بڑے پہاڑ پانی کے جیسا ہو گئے. اور حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ہوا کو حکم دیا کہ راستے سکھاؤ. فوراً ہوا چلی اور جو چکڑتا سکھا دیا. پھر حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھا کہ بس ابھی جاؤ ان میں. یہ 12 قبیلے تھے اور 12 راستے بنے، اور بیچ میں کڑکیاں بھی تھی پانی کے بنے ہوئے. قدرت کو دیکھو، عظیم کارنامہ. یہ پار ہو گئے. آخری بنی اسرائیلی دریا میں سے نکل ہوا، اور آخری قبطی بمائے فرعون کا دریا میں داخل ہوا، جس کو ڈبونے کا رب العالمین نے وہ ارادہ فرمایا تھا. وہ ڈوب گئی. کہا کہ اسی دن ثواب کے لیے رب العالمین کے لیے ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بولا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ لوگ بھی رکھتے ہو، تو ہم تو آپ سے زیادہ حقدار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور قدر کرے. لہٰذا تقریباً 10 بجے کا دن کا ٹائم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحاب کرام کو کہا کہ روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، شام تک ہم لوگ روزے میں رہیں گے. یہ روزہ رکھا.
سب کو رکھوایا، حالانکہ صبح کا پیا ہوا تھا 10 بجے تک۔ اس کے بعد دوسرے ہجری میں جب ہمارے اپنے روزے فرض ہو گئے تو ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا بخاری شریف کے صحیح احادیث ہے کہ جب ہمارے روزے فرض ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جب بنی اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا وہ سب جاتے رہے۔ وہ بولتا ہے ثم ترکا، پھر ہم نے روزے مبارک کے جو نفلی تھے ثم ترکا پھر چھوڑ دیے، نبی علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیے۔ ہاں، ایام بیضاء کے روزے کبھی کبھی رکھتے تھے۔ یہ محرم کا روزہ کا حکم ہٹ گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے بہت سارے مولوی حضرات بڑے بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آئندہ سال تک ہم زندہ رہے تو ہم 2 روزے رکھیں گے محرم کے، 1 نہیں 2، 9 اور 10 کے۔ ارے خرافات والے بھائیوں، مولویوں، پھر کیا کہتے ہیں کہ دوسرے سال نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہ دوسرا روزے تک بات نہیں پہنچی۔ دیکھو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام مدینہ شریفہ میں 1 سال یہ اور 9 سال اور زندہ تھے، وفات نہیں ہوئی مولویوں۔ اور روزہ جو تھا بنی اسرائیل کا نبی علیہ السلام نے ساتھ پکڑا تھا وہ پہلے سال کا تھا جب ہمارے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ پھر ام المومنین اور عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے کہ ثم ترکا، پھر ہم نے چھوڑ دیا ان کو روزوں۔ تو ان کے خرافات دیکھو کہ دوسرے سال نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اور یہ پہلی یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سال جو یہودیوں کو دیکھا، تو دوسرے سال فوت کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ فوت ہوئے نہیں تو وہ 2 روزے رکھتے تھے، ہم بھی پھر رکھنے کا ہوتے، اب بھی 2 روزے رکھو۔ یہاں مولوی حضرات بھی 2 روزوں کا پھر کہتے ہیں۔ بہرحال خرافات کے ڈیر ہے اور مولویوں کی بھی ڈیر ہے، مگر کتمان کرتے ہیں، کہتے بہت ہے، کتمان کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری دوسرے ہجری میں ہمارا اپنا روزہ فرض ہوا۔ اگر ہم قرآن کریم سے بیان کریں گے تو ان کے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، مگر آپ دیکھو سورہ بقرہ میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ کے فرضیت اور روزوں کے فرضیت دوسری ہجری میں امت مسلمہ پر فرض ہوئی، اور قرآنی آیاتوں کی نازل ہونے کی وجہ سے فرض ہوئی۔ اب زکوٰۃ
ایک رمضان میں صدقہ فطر ہے، وہ بھی زکوٰۃ کہتے ہیں ان کو بھی، روزے کا زکوٰۃ، وہ تو آپ کو معلوم ہے عید کے 2-3 دن پہلے ہم لوگ نکالتے ہیں، اس کا بیان بھی پھر کر دیں گے کبھی کیسے ٹائم میں۔ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، پورا سال گزرنے پر جب آپ کے پاس جو بھی رقم ہو، سال کا بھر کا رہا ہو، ہزاروں میں ہو، سووں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، جتنا بھی ہو، اس پر 40واں روپیہ 100 میں سے 100 روپے میں اگر آپ کے ساتھ 100 روپیہ ہے تو سال پورا ہو گیا تو اس میں 2.5 روپے 2 روپے 8 آنے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے نکالنا ہوگا۔ بس ابھی ایسا حساب کر کے کروڑوں اربوں تک جاؤ، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ہاں اگر نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ کہتے ہیں کہ 10,000 میں نصاب ہے، کوئی 5,000 میں، کوئی 1 لاکھ میں، یہ نہیں ہے، 100 میں ہے۔ 40 اگر آپ کے ساتھ 40 روپے بھی ہے تو 1 روپے آپ کو نکالنا ہوگا، بس آسان حساب ہے۔ باقی یہ جو سونے کے لوگ حساب لگا رہے ہیں کہ اس میں بھی نصاب اس پر بھی ہوتا ہے، اس میں ہے، لیکن لوگوں نے غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاندی پر نصاب ہوا کرتا تھا، 52.5 تولہ چاندی ہونے پر زکوٰۃ لاگو ہوتا تھا۔ سونے پر حساب نہیں ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ صحیح حساب سے دیکھو تو اب بھی سونے میں 52.5 تولہ کا چاندی کا حساب لگا لو، وہ پیسے لے کر کے باقی پیسے جمع کر کے حساب زکوٰۃ آتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے مولویوں نے کہا ہے کہ نہیں، 7 تولے کے جب آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہو تو ان پر زکوٰۃ بنتا ہے، کیونکہ اس وقت میں 52.5 تولہ چاندی اور 7 تولہ سونا وہ برابر ہوتا تھا۔ لیکن سونے میں زکوٰۃ نکالا ہی نہیں ہے اس دور میں، چاندی میں ہوتا تھا۔ تو مساوی حساب کرو، اب وہی چاندی ہے اور وہی سونا ہے، 52.5 تولے، اب تو سونا بہت مہنگا ہے چاندی سے، تقریباً 2 لاکھ سے اوپر ہے، اور چاندی 2,000 کی نیچے ہے یا زیادہ ہوگا۔ تو ابھی اس کا وہ بیلنس صحیح نہیں آتا ہے۔ ہاں اتنا کرو کہ 52.5 تولے چاندی کا حساب کر کے سونے کا حساب لگاؤ، ان میں سے کتنے پیسے کا سونا ہے وہ حساب نکال کر کے اب زکوٰۃ بنا لو۔ اور اب اگر 7 تولے کا یا 7.5 تولے کا کہیں بتاتے ہیں، سونے کے حساب کرو تو کہیں تولے بنتے ہیں چاندی کے، بہت زیادہ۔
تو بیلنس برابر نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں شریعت میں اپنے طرف سے مداخلت کر کے حالات برابر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بھیڑ بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے، ان کا اپنا حساب ہے، 40واں بکری ہے، 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ میں ہے۔ اسی طرح اونٹوں میں ہے، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں یہی زیادہ تھے، ابھی تو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، اتنے بیل گائیں بھی نہیں رکھتے، ایک آدھ بیل ہوتا ہے۔ بیڑ بکریاں ہوتے ہیں وہ بھی کچھ بہت 10 11 یا 12 یا 8 یا اتنا ہی، مشکل سے گاؤں والے جو ہیں، بازار والے تو رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، اپنے رہنے کے لیے جگہ مشکل ہے، بکریاں کیا پالیں گے؟ اور وہ یہ دور بکریوں کا ہے بھی نہیں ہے، الیکٹرانک دور جو آ گیا۔ بہرحال تو زکوٰۃ آپ کے غلہ میں بھی ہے، اگر جو ٹیوب ویل سے کاشت ہوتی ہے اس زمین میں سے جو غلہ نکلتا ہے جو بھی ہو، اس کا 20واں من ہے، 20واں من آپ کو دینا ہوگا۔ اور اگر دریائی پانی سے جو رب العالمین کا وہ نیچے بھی ان کا ہی ہے، لیکن یہ دریا میں بہتا ہے آسانی سے، ان پر ٹیوب ویل پر پانی نکال کے دینے کو آپ پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے، بجلی کا اور مشینوں کا وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ اس کا 20واں من ہے۔ اور جو دریا کی وجہ سے ہو، نہروں کی وجہ سے جو زمین سیراب ہو، اس کا 20واں من ہے۔ 20 من کا 1 من نکالو گیا، بس ابھی آگے گنتے جاؤ۔ پھلوں میں بھی جو آپ کے پھل اتارتے ہیں، درخت پھل سال میں 1 ہی دفعہ دیتا ہے، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور سب چیز میں۔ تو دوسری سال میں ہماری زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ کام ہوئے۔ تیسرا جو کام تھا رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجج کو ایک کمانڈر مقرر کر کے سربراہ ایک ٹولہ بنایا، تقریباً 8 تا کا 9 آدمی کا، پر امیر مقرر کر کے، جس کو بدر اولا بولتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا، سفید جھنڈا دیا، اور 9 یا 8 بندے ساتھ میں دے دیے، اور کہا کہ جاؤ یہ لیٹر بھی ساتھ میں پکڑو۔ بدر کے راستے میں، بدر سے آگے ایک گاؤں ہے، وہ اس کا کچھ نام ہے، وہاں جا کر کے یہ لیٹر کھولو، اس سے تمہیں اور بھی آگے جانا ہے۔ یہ لیٹر وہاں کھولو، وہاں پر جس آدمی کو آگے جانے کا شوق ہے تو اپنے ساتھ لو،
اور جس نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں تو وہ بے شک واپس آ سکتا ہے۔ عبداللہ نے سفر شروع کی اور سفید جھنڈا لے کر کے چل پڑا اپنے ٹیم کے ساتھ 8 یا 9 آدمی۔ یہ امیر مقرر ہوئے۔ بدر سے آگے جو گاؤں تھا اس میں انہوں نے اسٹے کیا، آرام کیا، اور وہ لیٹر کھولا، اس میں ہدایت تھی کہ تم آگے جا کے طائف سے جو راستہ آتا ہے مکہ کو، وہاں پر جا کر کے ہمیں ان کے قافلوں کی تجارت کی مخبری کرا کر لاؤ کہ کتنے لوگ وہاں آپ لوگ تقریباً 15 یا 13 دن تک ٹھہرو اور دیکھو کہ وہاں کیا کیا قافلے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں۔ جب پرچہ کھولا، لیٹر کھولا، انہوں نے دیکھا سب نے اتفاق کیا، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ہاں، 1-2 بندہ ان کا اونٹ کے ادر بدر ہو گیا۔ ان کا تو یہ حال ہے جہاں چھوڑو وہ بے مہار ہوتا ہے، پھر وہ جدھر منہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ان کا یہ دماغ نہیں ہے کہ واپس آ جائے۔ قدرت نے سب پیدا کیا ہے جانور، وہ گم ہو گئے۔ وہ بیچارے اس گاؤں میں جب صبح اٹھے اونٹ نہیں تھے، وہ رہ گئے اور کہا کہ ہمیں اونٹ ڈھونڈنے دو، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ جگہ تو ان کو پتہ تھا، لیٹر کھولا، بس یہ لوگ روانہ ہوئے، ادھر راستے میں بیٹھ گئے اور وہاں جاسوسی شروع کر دی طائف سے آنے والے۔ یہاں یہ رجب کی آخری راتیں تھے، کوئی قافلہ تو نہیں آیا جتنے دن میں 10-15 دن میں، لیکن ایک آیا، وہ 3 آدمی پر مشتمل تھا اور قافلہ تھا، سامان بار کیے ہوئے تھے اور اونٹوں پر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اور تو کچھ ہاتھ آیا ہی نہیں، ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے پاس جو پہاڑی یا چوٹی سے اتر آئے یا چٹان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بیچارے گھبرا گئے، اور کچھ ہوئی ہاتھ پائی تک تقریباً بات پہنچی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ ہم ڈرا دھمکا کر کے ان کو واپس کریں، مگر وہ 3 تھے اور یہ زیادہ تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن حجس کے ہاتھ سے تیر چلا۔ جب تیر چلا تو ایک آدمی عمر بن حضرمی وہ مر گیا، ایک مارا گیا، اور 2 کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ کر کے اور سامان بھی لے کر کے، ان کا سارا سامان اپنے قرضے میں کر کے مدینے سے پہنچنے کے پہلے اس امیر لشکر نے، جو لشکر تھا امیر کا، اس نے 5 حصے بنائے۔ خمس یہ جو سامان لوٹا تھا اس کے 5 حصے بنائے، 4 اپنے میں تقسیم کیے اور 5واں بیت المال کے لیے رکھا، نبی علیہ السلام کے لیے۔
اور آ گئے، مدینے میں آ گئے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ بعد میں ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے تو یہ جو قتل قتال کیا یہ تو حرمت والے مہینے میں آتا ہے، یہ کیوں کیا؟ اور قریش کو بھی جب پتہ چلا تو بڑے ڈنڈورے پیٹے اور بہت شور مچایا کہ دیکھو یہ وہ رسول اللہ ہے جو امانت، اپنے آپ کو امانت والا کہتا ہے اور شریعت والا، انہوں نے اپنے حرمت کے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا، ہمارے بندے کو مار ڈالا اور پکڑ کر کے لے گئے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے تو ان کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ عبداللہ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آخری رات تھی، رجب شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم نے چاہا کہ آج ہی لوٹ لو، کل موقع نہیں ملے گا، ہم نے حملہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ حرمت والے مہینوں میں ہاتھ نہیں ڈالو، یہ پہلا ہی غنیمت تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، پہلا۔ مگر یوں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے وہ لوٹا ہوا سامان واپس دیا اور ان کو بولا کہ 2 آدمی، ایک تو مر گیا، اس کا دیت دی یا نہیں دی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن کہا کہ اپنا سامان ان کو بھیجا اور ہمارے بندے بھی آپ کے پاس ہے، ہمارے آپ کے پاس بندے ہیں وہ 2 چھوڑ دو اور ان کا دیت دے کر کے آؤ اور بندے بھی لے کر جاؤ اور سامان بھی لے کر جاؤ۔ قریش کو خبر پہنچی تو انہوں نے دیت بھی بھیجی اور وہ دونوں بندے بھی چھوڑ دیے جو ان کے ساتھ تھے، قریش کے ساتھ۔ وہاں 2 میں سے ایک تو مسلمان ہوا اور صحیح مسلمان ہوا، پھر کسی عزمے میں شہید بھی وہ ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ واپس چلا گیا اور کفر میں مرتد ہو کر کے ادھر ہی مرا مکے میں، اور سامان بھی واپس کیا۔ تو آج اتنا انشاءاللہ باذن اللہ جو حالات سال 2 ہجری کے یہ میں نے بیان کر دیے، باذن اللہ انشاءاللہ باقی بیان اس ہجری کا 2 سال کا انشاءاللہ کل کریں گے باذن اللہ اگر زندگی رہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔